ویلکم ٹو آور چینل۔ ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ جن غذاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا بننے کا شرف ملا، ان میں سے ایک کلیجی بھی ہے۔ یہ ایک بہترین اور فائدہ مند غذا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جاتے ہی سب سے پہلے جس کھانے کی دعوت ہوگی وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال ہیں۔ 2 مردے مچھلی اور ٹڈی ہیں اور 2 خون کلیجی اور تلی ہیں۔ کلیجی کا مزاج گرم تر ہے۔ یہ ایسی غذا ہے جو جسم سے زہریلے مادے خارج کرتی اور جسم کو صحت مند بناتی ہے۔ کلیجی سے متعلق احادیث مبارکہ۔ کئی احادیث میں کلیجی کا ذکر ملتا ہے۔ کچھ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجی تناول فرمانے، جبکہ کچھ میں محض کلیجی کا ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم 130 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سفر میں تھے۔ آپ نے ہم سے پوچھا، تم میں سے کسی کے پاس کھانا ہے؟ تو ایک شخص کے پاس تقریباً 1 صاع آٹا نکلا، تو اس آٹے کو گوندا گیا۔ پھر ایک لمبا تڑنگا کافر آدمی بکریاں ہانک کر لے جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم یہ بکریاں بیچو گے یا حبہ کرو گے؟ اس نے کہا، میں حبہ نہیں کروں گا بلکہ بیچوں گا۔ تو آپ نے اس سے ایک بکری خرید لی۔ پھر اسے ذبح کیا گیا تو آپ نے اس کی کلیجی بھوننے کا حکم دیا۔ راوی فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، ہم 130 آدمیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو اس کلیجی میں سے حصہ نہ ملا ہو۔ جو موجود تھے ان کو آپ نے ان کا حصہ عطا فرما دیا، اور جو موجود نہیں تھے ان کا حصہ بچا کر رکھ دیا۔ پھر اس گوشت کو 2 برتنوں میں ڈال دیا گیا، تو ہم لوگوں نے اس میں سے پیٹ بھر کر کھایا، اور دونوں برتنوں میں سے کھانا بچ بھی گیا۔ راوی فرماتے ہیں، پھر میں نے ان برتنوں کو اونٹ پر لاد دیا۔ نمبر 2، حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کا پیٹ یعنی پیٹ کی چیزیں، دل، کلیجی، تلی وغیرہ بھونتا تھا۔ اس کو کھانے کے بعد آپ نے وضو کیے بغیر نماز پڑھتے تھے۔ نمبر 3، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹ ذبح کیا اور اس کی کلیجی اور کوہان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھونا۔ نمبر 4، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اپنے گھر سے کچھ کھائے بغیر نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے فارغ ہو کر آنے تک کچھ نہ کھاتے تھے، اور واپس آ کر اپنی قربانی کے جانور کی کلیجی تناول فرماتے تھے۔ کلیجی کے فوائد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کردہ دیگر غذاؤں کی طرح کلیجی بھی جہاں لذت سے بھرپور ہے، وہیں اس میں بے شمار طبی فوائد پائے جاتے ہیں۔ کچھ فوائد یہ ہیں۔ نمبر 1، کلیجی میں کئی اہم غذائی اجزاء جیسے وٹامن اے، ڈی، ای، کے، فولک ایسڈ اور منرلز موجود ہوتے ہیں، جو جسم سے ان ٹاکسن کو نکالنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کلیجی خون کی کمی پورا کرنے میں مددگار ہے۔ کلیجی دماغ کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ کلیجی آئرن سے مالا مال غذا ہے۔ کلیجی کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اسے فوراً پکا لیں، کیونکہ تازہ کلیجی زیادہ مفید ہے۔ کلیجی کو بہت زیادہ مت پکائیں ورنہ وہ سخت اور بے ذائقہ ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر لیموں کا استعمال کیا جائے تو یہ بآسانی ہضم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک کدو شریف بھی ہے۔ عربی میں اسے دبا، ہندی میں اسے کاسی پھل، جبکہ اردو میں اسے کدو اور لوکی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس میں باہمی تقسیم یوں ہے کہ گول اور میٹھے کدو کو کاسی پھل کہا جاتا ہے، جبکہ اس کی لمبی والی قسم کو لوکی اور کدو کہا جاتا ہے۔ کدو کا قرآن کریم میں بھی ذکر ملتا ہے، چنانچہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام جس جگہ مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے وہاں کوئی سایہ نہیں تھا۔ پھر مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ ایسے کمزور، دبلے پتلے اور نازک ہو گئے تھے جیسے بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ان پر سایہ کرنے اور انہیں مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے
کدو کا پیڑ پیدا فرمایا۔ ویسے تو کدو کی بیل ہوتی ہے جو زمین پر پھیلتی ہے، مگر یہ حضرت یونس علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہاں یہی کدو کا درخت قد والے درختوں کی طرح شاخ رکھتا تھا اور اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے میں آپ آرام کرتے تھے۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا۔ یقطین ایسی بوٹی ہے جس کا تنا نہیں ہوتا، زمین پر پھیلتی اور کھلتی ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ کدو کا پودا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے پاس مکھیاں جمع نہیں ہوتی اور یہ تمام پودوں سے جلدی اگتا ہے اور بہت جلدی پودا بن کر پھیل جاتا ہے۔ کدو سے متعلق احادیث مبارکہ۔ کئی احادیث طیبہ میں کدو کا تذکرہ ملتا ہے۔ چند احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ جو کی روٹی اور شوربہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، جس میں کدو اور خشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا۔ کھانے کے دوران میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو کی کاشیں تلاش کر رہے ہیں، اسی لیے میں اس دن سے کدو پسند کرنے لگا۔ نمبر 2، حکیم بن جابر اپنے والد گرامی جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے پاس کدو رکھا ہوا تھا۔ میں نے عرض کی یہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کدو ہے، ہم اسے بہت کھاتے ہیں۔ نمبر 3، ایک مرتبہ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کدو شریف بہت پسند فرماتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، یہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔ کدو شریف کے حوالے سے صحابہ اور بزرگان دین کے واقعات اور اقوال۔ نمبر 1، حضرت ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوا سنا، اگر کدو شریف دستیاب ہو جاتا تو میرے کھانے میں وہ ضرور شامل ہوتا۔ نمبر 2، حضرت ابو طالوت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا، وہ کدو کھا رہے تھے اور فرما رہے تھے تیری کیا شان ہے، تو مجھے کس قدر محبوب ہے، اور یہ محبت صرف اس لیے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے محبوب رکھا کرتے تھے۔ نمبر 3، حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کدو شریف کھانے سے حافظہ قوی ہوتا ہے، یہ جلد ہضم ہونے والی غذاؤں میں سے ہے، ساتھ ہی دوسری غذاؤں کو جلد ہضم کرنے میں مددگار بھی۔ اس کو کئی طریقوں سے پکایا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی ترکاری، رائتہ، حلوہ اور مربہ بہت مقبول اور مرغوب ہیں۔ یہ توانائی بخشنے والی ایک بہترین سبزی ہے۔ کدو کے طبی فوائد۔ قدرت نے تقریباً تمام سبزیوں اور پھلوں میں انسانی جسم کی ضروریات اور علاج کے انمول خزانے چھپا رکھے ہیں۔ کدو بھی انہی سبزیوں میں سے ہے جو صحت بخش اجزاء سے مالا مال ہیں۔ طبی ماہرین نے اس کے کثیر فوائد بیان کیے ہیں۔ چند فوائد ملاحظہ فرمائیے۔ کدو میں موجود قدرتی وٹامن سی، سوڈیم، پوٹاشیم اور فولاد نہ صرف طاقت بخش ثابت ہوتے ہیں بلکہ اس کا روزانہ استعمال پیٹ کے مختلف امراض کے خلاف مؤثر حفاظت بھی فراہم کرتا ہے۔ کدو میں پائے جانے والی اجزاء کی تاثیر قدرتی طور پر ٹھنڈی ہوتی ہے، جو گرمی کا اثر کم کرنے کے ساتھ ساتھ تھکن کا احساس بھی گھٹا دیتی ہے۔ لوکی کھانے سے خوب بھوک لگتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ قبض کے مریضوں کے لیے لوکی بہت فائدہ مند ہے۔ کدو جگر کے درد کو دور کرنے میں مفید ہے۔ پیشاب کے امراض، معدے کے امراض اور یرقان کے مرض میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ اس کے بیجوں کا تیل درد سر اور سر کے بالوں کے لیے بہت مفید اور نیند لاتا ہے۔ ہلکی آنچ پر پکائے ہوئے کدو کے سالن میں فولاد، کیلشیم، پوٹاشیم، وٹامن اے، وٹامن بی اور معدنی و روغنی نمکیات وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ کدو معدے کی تیزابیت اور جلن میں بہت مفید ہے۔ گرم طبیعت اور محنت و مشقت کرنے والے افراد کے لیے کدو اور چنے کی دال کا پکوان قوت بخش غذا ہے۔ کدو ہر قسم کے دماغی ورم یعنی سوجن کو دور کرتا ہے۔ کدو کا گودا بچھو کے ڈنک پر لیپ کرنے اور اس کا رس مریض کو پلانے سے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔
کدو کا گودا باریک پیس کر پیشانی پر لیپنے سے سر کا درد جاتا رہتا ہے۔ کدو کا پانی پینا پیشاب کی بندش اور جلن میں مفید ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے۔